الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں شاہ صاحب نے تمام علماء نے کر دی ہیں. میں تو پھر آپ کو سلام سناتا ہوں جو بابا جی سنایا کرتے تھے کہ سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند سبحان اللہ فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبر پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنے جھک نہیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. اور یہ یاد رکھنا اگر کوئی دل اور سر جھک سکتا ہے نا وہ حضور کی محبت میں جھک سکتا ہے, باقی کوئی دوسری بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ اب کیا ہو رہا ہے, 8 دن نہیں گزرے پریس کانفرنس ہو رہی ہے بھاگ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے دوستوں یہ بات وہی ہے کہ جنہوں نے انگریز کے کتے نہلائے ہو نا وہ کبھی جیلیں کاٹ سکتے ہیں. جن کے بڑوں نے انگریزوں کی غلامیاں کی ہو وہ کبھی جیلیں نہیں کاٹ سکتے. جن کے بڑوں نے انگریز کی ٹاؤٹیاں کی ہو وہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے. ہاں یہ تو تاریخ ہم نے پڑھی ہے, یہ تو کردار ہمیں بابا جی سنا کر گئے ہیں اور یہ تو جناب ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم کے اوپر جب پھانسی کے اوپر لٹکایا جا رہا تو کافر کینچیاں بھی لے آئے, چھریاں بھی لے آئے, نیزے بھی لے آئے, بھالے بھی لے آئے, سب کچھ لے آئے اور ایک ایک کر کے اس جسم کا کاٹنے لگے. اس وقت کسی نے کہا بتاؤ خبیب اب تو سوچتے ہو گے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے تو تمہیں یہ سزا نہ ملتی. تو حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے, کہنے لگے کمینو یہ کیا بات کرتے ہو. خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا مدینے کی گلی میں جا رہے ہوں اور ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چپ جائے. خبیب کو گوارا کیسے ہو کہ جان دیتے وقت حضور یہاں ہوتے. اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے صرف حلوے مانڈے اور وزارتوں اور مشاورتوں کے مزے لینے ہوں ان کو کیا پتا ہو کہ علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کی کالا پانی جیل کیسے کاٹی ہے. ان کو کیسے پتا ہو کہ احمد اللہ شاہ مدراسی کے سر سے ایک ہفتہ خون کیسے چاندنی چوک میں ٹپکتا رہا ہے. ان کو کیسے پتا ہو کہ حسرت کوہانی نے 27 سال انگریز کی جیل کیسے کاٹی ہے. یہ تو انگریز کے پر بڑھتا ہے, جہازوں میں بیٹھ کر آئے ہیں, ہم پر حکومت کرنے آئے ہیں, حکومت کر کے چلے جائیں گے. ابھی آپ کچھ دیر بعد ایسی خبر بھی سنیں گے کہ وہ جو پاکستان میں 4 مرتبہ وزیر اعظم بنا اور پھر 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا اور پھر 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا. ان قریب آپ ایسی خبر بھی سنیں گے کہ یہ جو انقلابی اور جو کہتا تھا میں سب کو رلاؤں گا یہ 100 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اس لیے کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. ہمارے بڑوں نے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور 76 سال مکمل ہونے کو ہے اس ملک کے ساتھ معاشی طور پر, سیاسی طور پر, خارجی طور پر, داخلی طور پر جو کھلواڑ کیے ہیں اس قوم کو مہنگائی, ظلم, جناب جبر اور لاقانونیت, ڈاکہ زنی اور جناب ہر چیز کے اندر پاٹوں کے اندر رکھ کر پیس دیا ہے تاکہ یہ قوم, یہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہمارے بڑوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ
کہ یہ پاکستان آگے بڑھ کر امت کی اور تمام امت مسلمہ کی امامت کرے گا، لیکن ہمارے اوپر انگریز نے اپنے پالتو کتے مسلط رکھے، اور وہ پالتو کتے کبھی ڈکٹیٹرشپ کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی روٹی اور کپڑا اور مکان کے نام پر، کبھی تبدیلی کے نام پر، کبھی ترقی کے نام پر ہمارے اوپر مسلط رہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے جن کمینوں کی ایک وقت کی روٹی لاکھوں روپے کی ہو اور گھر میں بچے دودھ کے فیڈر کے لیے بلکتے رہے، میں ان کو کمینہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہ یاد جن کی پالیسیوں نے، جن کی عیاشیوں نے، جن کی بدماشیوں نے، جن کی غنڈہ گردیوں نے اس ملک کے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے، میں اسے کیا، میری کسی سے ذاتی بات ہو جائے تو میں اس سے سخت کرتا ہوں، سخت بات کرتا ہوں، لیکن جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے ملک کو دو لخت کر دیا، جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو جہاز سے بھگایا، جنہوں نے آسیہ کو جہاز سے بھگایا، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، بتاؤ میں ان سے نرم بات کیسے کروں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میرے پاپا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ محمد عربی کے غلام نرم بات نہیں گرم بات کرتے ہیں۔ ہم سے نرم بات سننی ہے تو وہ حضور کے در پر آ جائے، وہ اسلام کا دامن تھام لے، وہ پاکستان کی بقا کے لیے یہاں کھڑا ہو جائے، ہمارے ساتھ نہیں اپنے موقع پر ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ رات نون کے ساتھ، صبح پیر کے ساتھ، اور پھر شام کو شیر کے ساتھ، اور پھر رات کو بلے کے ساتھ، یہ سارے وہ عیاش اور قماش ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس وقت اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان جو نیوکلیئر پاور ہے، واحد دنیا کا اسلامی، اس کو اس نات پہ پہنچا دیا ہے کہ آج بین الاقوامی گماشتے، آج بین الاقوامی وفود آ کر پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو اس پاکستان کے ایٹم بم کو، ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو، تب ہم تمہیں پیسے دیں گے، تب ہم تمہیں آئی ایم ایف کے نام پر قرضہ دیں گے، تب ہم تمہارے اسٹیٹ بینک کو مستحکم کریں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ اوئے اگر تم اسلام کو نکال دو گے، حضور کی سنت کو نکال دو گے، تو پھر تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اگر تم اسلام کا دامن تھام لو گے تو پھر تم ان کو کہہ دینا کہ ہمارے پاس کھجورے کھانے کے لیے نہ ہو، روٹی کھانے کے لیے نہ ہو، ہماری چھاول میں پینے کے لیے پانی نہ ہو، ہم گٹلیاں چوس کر بھی بدر جائیں گے، ہم جناب تن پر تہمت باندھ کر بھی احد جائیں گے، ہم خندق جائیں گے، ہم مرسی جائیں گے، ہم مسترد جائیں گے، ہم 65 پر جسم پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے اگر لیٹ جائیں گے، لیکن کبھی اسلام کی عزت پر، پاکستان کی عزت پر سودا نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو آج اس شہر میں جسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا شہر ہے، یہ کسی کا شہر نہیں، یہ محمد عربی کے غلاموں کا شہر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج آپ کو بتا رہا ہوں، عالم کفر کی نظر پاکستان پر ہے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہے، اور انہیں یہ پتا ہے کہ ایٹمی پروگرام کے اصل والے لبیک والے ہیں۔ بابا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن بادی کرب، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بات سمجھے کہ کرنا کیا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن بادی کرب، ان کی تلوار کی بڑی مشہوری ہو گئی، بڑی مشہوری ہو گئی۔ حضرت عمر نے مدینے میں تلوار منگا لی اور ایک مطلب مجاہد کو دے کر بھیجا جنگ میں، کیا بتاؤ کیسی چلتی ہے؟ جب وہ واپس آئے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ تلوار کیسی چلتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بس نارمل حالات ہے، مناسب سی چلتی ہے، کوئی زیادہ خاص بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن بادی کرب کو خط لکھا کہ جتنا چرچا سنا تھا اتنی چیز پائی نہیں، کوئی مزہ نہیں آیا تلوار کا۔ تو حضرت عمر بن بادی کرب نے امیر المومنین کی بارگاہ میں جواباً خط لکھا، کہا امیر المومنین عمر بن بادی
फौजी भी हाथ नहीं था देता साथ में। अब लोग ये कहते हैं ना, बाबा जी फरमाते थे गौरी मिसाइल चलाने के लिए गैरत भी गौरी वाली चाहिए, और तलवार की हिफाजत करने के लिए, एटम की हिफाजत करने के लिए अंदर ईमान और गैरत चाहिए, अंदर ईमान और गैरत चाहिए। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, इंशाअल्लाह इस्लाम की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। हाँ, हमने वादा किया हुआ है, जो चाहो सितम कर लो और भी खुद है लो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी, शिकायत तो बुझा, एक एक दिन नहीं निकला, 8 दिन नहीं निकले, कहते थे हम लेके रहेंगे आजादी। मैंने कहा आजादी आसान नहीं है, आजादी खून मांगती है, खून। और तुम तो चोरी खाने वाले मजनू हो और नाचने टापने वाले कभी आजादी की बात नहीं कर सकते। आजादी की बात तो वो करेंगे जो जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से नंगे पांव वजीराबाद तक जाते हैं, जो जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से फैजाबाद जाते हैं, जो जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से हुजूर की नामूस के लिए निकलकर इस्लामाबाद जाते हैं और कहते हैं करो तेरे नाम पे जाओ फिदा, ना बस एक जहां तो जहां फिदा। और पूरी कौम को पीस के रख दिया है। जिस गली में जाओ रोड खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, जनाब पानी नहीं आता, पानी के गैस के लाइनों में जनाब गटर का पानी आ रहा है, सारा कुछ तबाह करके। किसी थाने में चले जाओ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी पटवार खाने में चले जाओ वो आपस में मिल मिलाप कर सारा शहर भेज दिया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है। इंशाअल्लाह जो कुछ तुमने पाकिस्तान के साथ किया है अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। भाई हमारी आवाज यहाँ एक वो सदर साहब रहते हैं जिनके अपार्टमेंट्स लंदन और न्यूयॉर्क में हैं, जब मुश्किल हालात आए वो भी जनाब व्हील चेयर पर आ जाते हैं, और जब हालात ठीक हो जाए तो उनकी भी गालें बड़ी सुर्ख हो जाती हैं। मैं सरदारी साहब की बात कर रहा हूँ भाई। क्या बात जब कई मुश्किल वक्त आए ना, ये सब की तरतीब एक ही है। जब कभी जनाब अब गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं तो फिर हाथ में बड़ी खूनी भी आ जाती है, बुजुर्ग भी गुर्ग बन के फिरता है कि मैं बड़ा मस्कीन हूँ, मुझे कुछ ना कहा जाए। पूरा पाकिस्तान लूट के खा गया, पूरा सिंध लूट के खा गया, और जनाब सिंध के बच्चों के हकूक, जवानों के हकूक, बुजुर्गों के हकूक, सारा कुछ खा के बैंक बैलेंस बनाए। और जब जरा मुश्किल वक्त आए फिर व्हील चेयर भी आ जाती है, फिर जनाब वो हाथ में खूनी भी आ जाती है। ये कोई मसला नहीं, इंसान बीमार होता है, लेकिन इनकी बीमारी बड़ी समझदार है। जब जेलें आती है इनकी बीमारी इनके ऊपर आ जाती है। आपको याद है ना वो शर्जील मेमन, याद है? याद है जनाब? जरा जेल हुई तो जनाब हो कि मैं मरता हूँ, और जरा इक़्तिदार आया तो ये जनाब भूले नहीं समाते। मैं कहता हूँ औकात में रहो, अपनी हद में रहो, ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है, इसके ऊपर इतना ना इतराओ। ये कल के दिन है, तुम मर्यादा के चक्कर लगा रहे थे और तुम करप्शन के नाम पे जा रहे थे, हम मोहम्मद अरबी की नामूस का परचम लेके ये कहते हैं हम बड़े जमहूरी लीडर हैं जी, हमने 7 जेल काटी है। मैंने कहा तुमने 7 जेल अपने करतूतों की वजह से काटी है, तुम्हारी उम्र भर की जेल एक वो बच्चा जिसने नामूस रिसालत के लिए एक रात थाने में काटी वो बराबर नहीं हो सकती। और सौदे क्या होते हैं? पाकिस्तान का
जो मर्जी हो जाए, मेरे बेटे को वजीर आजम बना दो, वजीर खारजा बना दो। मैंने कहा अभी तक तुम्हारे अंदर हवस नहीं गई, पिछले 50 साल से तुम्हारे पास इक़्तिदार है मुसलसल, 50 साल से कभी पूरे पाकिस्तान का, कभी पूरे सूबे सिंध का, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े जनाब, सारा कुछ तुम्हारे पास है। तुमने कौम को दिया क्या है और लुटेरों दिया क्या है? तुम तो कहते थे हमने लाड़काने की सड़कों पर जरदारी को घसीटना है, आज तो सारे चोर मिलकर बैठे हुए हैं। और वो जो कहता था मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज उसका एक एक बंदा रोते हुए आ रहा है बाहर। तो बाबा जी तो बता कर गए थे इनामी रोना, इनामी नसरानी रोना। एक बात उस मर्द कलंदर की, अमीरुल मुजाहिदीन की, कि आपने हमारा रास्ता नहीं रोका। जरदारी, नवाज, इमरान और जो भी उसके साथ मिले हुए सारे गुमाश्ते, तुमने हमारा रास्ता नहीं रोका, तुमने मोहम्मद नबी के दीन का रास्ता रोका है। अगर इसका रास्ता अबू जहल रोके तो इस्लाम उसको बच्चों से लटाकर दो टोटे कर देता है। और तुम रोते रहोगे, आज भी रोगे, क़यामत वाले दिन भी रोगे। आज भी लब्बैक का नारा लगाएंगे और हम सूरे हशर चलेंगे।